السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ہماری 11ویں جماعت کی درسی کتاب کا وہ حصہ جو نثری قواعد پر مشتمل ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ اردو زبان میں حروف سے الفاظ بنتے ہیں اور الفاظ سے جملے بنتے ہیں، اور جملوں میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے نثری قواعد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہم کو نثری قواعد کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔ نثری قواعد میں سب سے پہلا عنوان یہاں ہے جملے کی تحویل یا تقلیب۔ تحویل اور تقلیب دو مترادف لفظ ہیں، دونوں کے معنی ایک ہے اور وہ ہے تبدیلی۔ تو ظاہر ہے جملے میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جملوں میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہاں جو 3 جملے لکھے ہیں اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے شام کے گلابی سنہرے رنگ افق پر پھیل گئے تھے۔ دوسرا، شام ہو گئی تھی۔ تیسرا، وہ شام کتنی خوبصورت تھی۔ تو یہ 3 جملے ہیں، اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو تینوں جملوں میں بات ایک ہی کہی گئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ شام ہو گئی۔ شام کے ہونے کو ان تینوں جملوں میں بتایا گیا ہے، لیکن تبدیلی کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے۔ ان تینوں جملوں میں دراصل ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ پہلے جملے میں شام کے واقع ہونے کو اس کے رنگوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس جملے میں ایسا پرتکلف اظہار کیا جائے اسے انشائیہ جملہ کہتے ہیں۔ تینوں جملوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شام واقع ہو گئی ہے، شام ہو چکی ہے، لیکن پہلے جملے میں شام کے واقع ہونے کو سنہرے رنگ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آسان جملہ ہے، اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ بچہ خوبصورت ہے، اور اسی جملے کو ہم پرتکلف انداز میں اگر بیان کیا جائے تو ہم یوں کہیں گے کہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بچہ ہے۔ دوسری مثال یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کو یہ بتانا ہے کہ تاج محل ایک خوبصورت عمارت ہے، تو ایک جملہ تو یہ ہو گیا کہ تاج محل خوبصورت عمارت ہے۔ اب دوسرا جملہ، ہم اس جملے کو اگر انشائیہ جملے میں بیان کریں گے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا موتی ہے۔ تو دونوں جملوں میں ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی سادے جملے کو، سادے الفاظ میں اگر جملہ ہو، اس جملے کو اگر پرتکلف انداز میں، ہم عام زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس جملے کو نمک مرچی لگا کر اگر ہم پیش کریں گے تو اس کو ہم انشائیہ جملہ کہتے ہیں۔ چلیے دوسرا جملہ شام ہونے کی خبر دے رہا ہے، اسے خبریہ جملہ کہتے ہیں۔ دوسرے جملے میں ایک آسان الفاظ میں شام ہونے کی خبر مل رہی ہے، سننے والا یا پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ شام ہو گئی ہے۔ تو خبریہ جملہ ہم نے پچھلی جماعتوں میں پڑھے ہیں کہ خبریہ جملہ کہتے ہیں ایسا جملہ جس میں خبر دی جا رہی ہو، جس میں کسی بات کی یا کسی واقعے کی خبر دی جا رہی ہے تو اس کو ہم خبریہ جملہ کہتے ہیں۔ تو دوسرے جملے میں یہاں شام کے واقع ہونے کی خبر مل رہی ہے، اس لیے یہ جملہ خبریہ جملہ کہلائے گا۔ اور تیسرے جملے میں شام کی خوبصورتی پر اپنے تاثر کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہاں تیسرا جملہ دیکھیں گے تو تیسرے جملے میں شام کے واقع ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر تاثر کا بھی اظہار ہو رہا ہے، یعنی اس کی اپنے تاثر کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ شام کی خوبصورتی کو اچھا بھی بتایا جا رہا ہے، خوبصورت بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ شام کتنی خوبصورت تھی، یعنی شام ہو چکی ہے اور اس کا شام کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فجائیہ جملہ، ایسے جملے کو فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے پھر یہاں فجائیہ جملے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فجائیہ جملہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس میں جذبات کا اظہار ہو رہا ہو، خوشی کا، غم کا، افسوس کا یا حیرت کا، یا کسی بھی چیز کا اگر اظہار ہو رہا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں فجائیہ جملہ۔ اگر کہنے والا اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے
تو اس کو ہم فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے اگر وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے تو وہ کہے گا ہائے میں برباد ہو گیا۔ اگر وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، ارے واہ تم کب آئے، ارے واہ تم کب آئے۔ تو اس طرح کے جملے جس میں خوشی کا اظہار ہو یا غم کا اظہار ہو یا افسوس کا اظہار ہو یا حیرت کا اظہار ہو، تعجب کا اظہار ہو، تو ایسے جملے کو ہم فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ تو تیسرا جملہ فجائیہ جملہ ہو جائے گا، کیونکہ فجائیہ جملے میں کہنے والے نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور وہ جذبات کیا تھے کہ اس نے شام سے متعلق اپنے خوبصورتی کے جذبات کو ظاہر کیا ہے۔ تو یہاں بات یا واقعہ ایک ہے، شام ہونا، یعنی تینوں جملوں میں بات یا واقعہ ایک ہے اور وہ ہے شام ہونا، مگر اسے 3 طرح سے کہا گیا ہے اور تینوں جملوں کے معنی ایک جیسے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ ہم ایک ہی خیال کو معنی بدلے بغیر مختلف طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ اب ان 3 جملوں کی مثالوں سے ہم کو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہم ایک بات کو معنی بدلے بغیر مختلف الفاظ میں ظاہر کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں۔ اب اس کے نیچے 4 جملے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب ان جملوں کو پڑھ کر ان کے معنی پر غور کیجیے۔ پہلا جملہ ہے ابھی کچھ رات باقی تھی۔ دوسرا ابھی دن نہیں نکلا تھا۔ تیسرا میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ چوتھا جملہ ہے مجھے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں ہے۔ پہلے اور تیسرے جملے سے مثبت خیال ظاہر ہو رہا ہے، یعنی بات مثبت کی جا رہی ہے، جیسے ابھی رات باقی تھی، اور تیسرا جملہ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، تو یہاں انکار والی کوئی بات نہیں ہے، تو یہاں دونوں جملوں میں مثبت خیال کا اظہار ہو رہا ہے، تو ایسے جملے کو مثبت جملہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسا جملہ ہو جس میں نہیں یا نہ ہو، اس میں ایک مثبت انداز میں بات ہو رہی ہو، تو اس کو ہم مثبت جملہ کہتے ہیں۔ دوسرے اور چوتھے جملے میں لفظ نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جملے منفی جملے کہلاتے ہیں۔ یعنی منفی جملے کی علامت یہ ہے کہ منفی جملے میں نہیں یا نہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں دوسرے اور چوتھے جملے میں نہیں ہے، تو اس لیے یہ منفی جملے ہیں، اور پہلے اور تیسرے جملے میں نہیں یا نہ کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مثبت جملہ کہتے ہیں۔ لیکن انہیں پڑھنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے اور دوسرے دونوں جملوں میں بات ایک ہی کہی گئی ہے۔ دیکھو عزیز طلبہ، ہم یہاں پہلے جملے میں اگر غور کریں گے تو کیا کہا ہے، ابھی کچھ رات باقی تھی۔ دوسرے جملے میں ابھی دن نہیں نکلا تھا۔ اگرچہ کہ دونوں جملے معنی کے اعتبار سے تو ایک ہے، لیکن تبدیلی کے اعتبار سے اس میں تبدیلی ہے۔ جیسے پہلے جملے میں پہلا جملہ مثبت ہے، اس میں نہیں ہے، اور دوسرے جملے میں دوسرا جملہ منفی ہے اور اس میں نہیں ہے، تو دونوں جملے مثبت اور منفی ہے۔ پہلا جملہ مثبت ہے، دوسرا جملہ منفی ہے، لیکن معنی دونوں کے ایک ہے، تو ہم معنی کے بدلے بغیر معنی تبدیل کیے بغیر الفاظ کی تبدیلی سے ہم جملے کو بیان کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں۔ یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ پہلا جملہ مثبت اور دوسرا جملہ منفی ہونے کے باوجود بھی معنی ایک ہے، تو یہاں یہی بتانا مقصود ہے۔ اب آگے ہیں مختلف لفظوں میں ادا کیے گئے 2 یا 2 سے زیادہ جملے جب معنی اور مفہوم میں ایک ہوں تو ان کی تبدیلی کو تحویل یا تقلیب کہتے ہیں۔ ہم نے شروع میں ہی سمجھا تھا کہ الفاظ مختلف ہو اور معنی اور مفہوم ایک ہو، تو اگر مختلف الفاظ کے ذریعے ایک ہی معنی کو کئی جملوں میں یا کئی الفاظ میں اگر ہم اس کو بیان کر رہے ہو، تو اس بیان کرنے کو تحویل یا تقلیب کہتے ہیں۔ پھر ہے اس اصول کے تحت کسی بھی جملے کو معنی بدلے بغیر دوسرے جملے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس تبدیل کرنے کے اس عمل کو جملے کی تحویل یا جملے کی تقلیب کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہاں مشقی سرگرمیاں ہیں،
ہدایت کے مطابق ذیل کے جملوں کی تحویل، یعنی ذیل کے جملوں کی تبدیلی کیجیے، یعنی ذیل کے جملوں کو تبدیل کیجیے، اور اس طرح تبدیل کرنا ہے کہ مفہوم میں فرق نہ آئے، مفہوم ایک ہو لیکن جملہ تبدیل ہو جائے۔ تو پہلا جملہ ہے، پھول سے تلوے اس کے ببول کے کانٹوں سے چھد گئے۔ تو یہ ایک جملہ ہے، ہم اس کو انشائیہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم کو استفہامیہ جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ استفہامیہ جملہ کہتے ہیں سوالیہ جملہ۔ تو اب اس کو ہم سوالیہ جملے میں کیسے تبدیل کریں گے؟ تو ہم اس کو سوالیہ جملہ بنانا ہے کہ پھول سے تلوے کس چیز سے چھد گئے؟ پھول سے تلوے کس چیز سے چھد گئے؟ تو یہ سوالیہ جملہ ہو گیا۔ ہم نے گویا اس جملے کو استفہامیہ جملہ بنا دیا، ایک سوالیہ جملہ بنا دیا۔ اب دوسرا جملہ ہے، یہی ایک مصرع بجائے خود ایک مرثیے کے برابر تھا۔ اب فجائیہ جملے میں تحویل کرنا ہے۔ یہ بالکل ایک سادہ جملہ ہے، سادے الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم کو اس میں تاثر پیدا کرنا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہی ایک مصرع ایسا ہے جو واقعی پورے مصرعے کے برابر ہے۔ یہی ایک مصرع ایسا ہے جو واقعی ایک مصرعے کے برابر تھا۔ تو گویا یہاں ہم نے ہمارے تاثر کا اظہار کیا ہے کہ واقعی ایک مصرع ایسا تھا، اتنا جامع تھا اور اتنا اچھا تھا کہ گویا وہ پورے ایک مرثیے کے برابر تھا۔ اب تیسرا جملہ ہے، 1.5 برس تک پانی پت سے کہیں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ تو یہاں نہیں کا لفظ ہے، اس لیے منفی جملہ ہے۔ اب نہیں کو کٹ کر کے ہم کو مثبت جملہ بنانا ہے، تو ہم کیسے بنائیں گے؟ اس طرح بنائیں گے کہ 1.5 برس تک پانی پت سے کہیں جانے کا اتفاق ہوا، کہیں جانے کا اتفاق ہوا، نہیں کو کٹ کریں گے صرف۔ پھر یہاں بھی منفی جملہ ہے کیونکہ نہیں آیا ہے، تو اس کو مثبت جملہ کرنا ہے کہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا۔ یہ منفی جملہ ہے۔ مثبت جملہ، میں کسی کو فکر شعر کی صلاح دیا کرتا ہوں یا دیا کرتا۔ پانچواں جملہ، یہ عمارتیں باغوں سے بھی زیادہ مسرت انگیز ہے۔ تو منفی جملہ بنانا ہے، نہیں کا استعمال کرنا ہے۔ تو ہم یوں بنا سکتے ہیں، یہ عمارتیں باغوں سے بھی زیادہ مسرت انگیز نہیں ہیں۔ چھٹا جملہ، ان کی نثری تصانیف کم اہمیت کی حامل نہیں۔ تو نہیں ہے، تو اس کو منفی جملہ مثبت جملہ بنانا ہے۔ تو کہیں گے کہ ان کی نثری تصانیف کم اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہ مشقی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نے ان تحویل اور تقلیب کا مفہوم مثالوں سے سمجھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سے ہم کو یہ انشائیہ اور خبریہ جملہ سمجھ میں آیا ہو۔ آپ اب اس کو اپنے کاپی میں نوٹ کیجئے اور سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔